دکھائیں گے, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک جی. گڈ مارننگ. لاہور میں زبردست ٹاپکس پر بات ہو رہی تھی. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے جو نرسز کا عالمی دن ہے اس پر بات کی اور کچھ خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی. ہمارے ساتھ نرسز موجود تھی اور اسی طرح سے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں اپنے ہیروز کی, لاہور بیسڈ ہوں, پاکستان کے لیے کچھ کرنے والے ہوں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ناظرین کہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائی جائے, ان کا جو لائف سٹائل ہے, جو ان کا تجربہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے, کیونکہ اس طرح سے جب ہم سکسیزفل لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہیروز کو دیکھتے ہیں, تو پھر پازیٹیو موٹیویشن ہمیں ملتی ہے. ایسے ہی ایک ہیرو اس وقت بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, حافظ شہزاد, جنہوں نے مسٹر لاہور کا جو ٹائٹل ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے 2022 کا. اور اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلے ویلکم بھی کہتے ہیں گڈ مارننگ لاہور میں. آپ کو بھی ویری گڈ مارننگ. اور اگر میں تھوڑا سا تعارف کراتی چلوں مزید, 2019 میں مسٹر سائیوال ڈویژن کا ٹائٹل جیتا, ساتھ ہی ساتھ 2020 میں مسٹر لاہور گولڈ میڈلسٹ 75 kg کا ٹائٹل جیتا, 2021 میں مسٹر پنجاب گولڈ میڈلسٹ بنے, 80 kg کے حوالے سے یہ جو مقابلہ تھا اس کو ون کیا, اور 2022 میں اب مسٹر لاہور کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے. 2017 میں یہ سفر شروع ہوا اور بہت ہی کم سالوں میں اپنے آپ کو منوایا. تو مسٹر شہزاد, حافظ شہزاد جو ہے وہ آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ویلکم بھی کہتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں جو ابھی ریسنٹ آپ نے جو اپنا ٹائٹل ہے ون کیا ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ ہمارے دیکھنے والوں کے آپ ہیرو ہیں, ہمارے ہیرو ہیں, لاہور کے ہیرو ہیں, کتنی محنت, کتنی اسٹرگل اور کتنا ٹائم لیا اس جو ساری پوزیشن تھی اس نے؟ السلام علیکم. اس کے پیچھے سیلف کمٹمنٹ, موٹیویشن اور بڑی ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. نارملی روٹین میں تو لوگ بولتے ہیں کہ جی باڈی بلڈنگ از جسٹ پروٹین سپلیمنٹیشن کا گیم ہے. نہیں, اٹس آل اباؤٹ کمٹمنٹ, ہارڈ ورک. آپ کو 7 to 8 hours کنٹینیوسلی آپ کو مارننگ ایوننگ میں اپنے آپ کو دینے پڑتے ہیں, اور 24 hours آپ کو اپنا پورا ڈائٹ پلان پہ کنسنٹریشن کرنا پڑتا ہے. اور ڈائٹ پلان یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹائم میں اس کو انٹیک کریں. شارٹ میلز آپ نے شارٹ میل انٹیک کرنے ہوتے ہیں, تو اٹس اے کوائٹ ڈیفیکلٹ بٹ یو کین سے اٹس ناٹ امپاسبل. زبردست, اور بالکل امپاسبل, کیونکہ جب آپ کا شوق ہوتا ہے تو آپ پھر امپاسبل کو بھی پاسبل بنا لیتے ہیں. اچھا حافظ شہزاد صاحب, کیونکہ آپ خود بھی بتا رہے تھے کہ آپ جاب بھی کر رہے ہیں, اور کیونکہ یہ جو باڈی بلڈنگ ہے یہ بھی تو ایک فل ٹائم جو ہے وہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ, کیونکہ 9 to 6 یا 9 to 5 اگر آپ جاب کرتے ہیں تو پھر ٹائم کیسے دے پاتے ہیں؟ ایکچولی آئی ایم ورکنگ ان سفائر ایز اے ہیڈ آف فائنانس, اور فائنانس کی جاب فل ٹائم فل فلیج جاب ہے, اور اس کے بعد 7 to 12 ٹریننگ سیشن, اور بڑا مشکل ہوتا ہے, بٹ کمٹمنٹ اور آپ نے کچھ ٹارگیٹ اپنے سیٹ کیے ہیں اور آپ نے ان کو اچیو کرنا ہے, اور اس اچیومنٹ کے لیے آپ کو سب سے پہلے سیلف کمیٹڈ ہونا پڑتا ہے. اور آئی تھنک اگر آپ نے کچھ ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں اور آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو نہ صرف اپنی فیملی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہوگی, جو کہ آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپس ہیں, جو ورک انوائرمنٹ ہے, وہاں سے بھی آپ کو سپورٹ ملتی ہے. فیملی سپورٹ سب سے امپورٹنٹ ہے, بیکاز آپ جب 9 to 7 آپ آفس ہوں اور اسٹریٹ اوے یو آر موونگ ٹو آفس ٹو جم 7 to 12, اور آپ جب 12 آئے ہیں 1 بجے رات کو گھر پہنچے اور آپ کے پیرنٹس آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ آپ اس ٹائم کیا کر رہے ہیں, اور وہ آپ کے لیے اسپیشلی آپ کے میل کے لیے اور آپ کی چیزوں کے لیے ویٹ کر رہے ہوں, تو فیملی سپورٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور بٹ اگین جب آپ اچیو کرتے ہو, ٹارگیٹ اچیو کرتے ہو, تو پھر ان کی سپورٹ اور بڑھ جاتی ہے اور آپ اور گرو کرتے ہیں اور آپ اور نیکسٹ لیول تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے فیملی سپورٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. دس از گریٹ. اچھا, اب پیرنٹس کی سپورٹ ہے ہی, اگر میں اسپاؤس کی سپورٹ کی بات کروں, اب بچوں کی, وائف کی, تو وہ بھی موجود ہے. یس, پوری فیملی کی سپورٹ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. تو ٹائم کس طرح مینیج کرتے ہیں پھر؟ چھٹی والے دن مینیج کرتے ہیں, بچوں کو ٹائم دینا؟ ویکینڈ فل فلیج ویکینڈ جو ہے وہ فیملی کے لیے ہوتا ہے, اور منڈے ٹو فرائیڈے سیٹرڈے آفس اور ورک آؤٹ. اور بٹ سیٹرڈے سنڈے اگر ہم تھوڑا سا آپ کی شیڈیول کی بات کریں تو آپ نے خود بتایا کہ آپ 9 to 5 یا 9 to 6 آفس کو دے رہے ہیں, پھر 7 to 12 آپ پریکٹس کر رہے ہیں. ویک پہ کتنے دن آپ کو جو ہے وہ اپنی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے؟ 6 days a week ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ پریپریشن کے لیے ہوتے ہیں, کمپٹیشن کی پریپریشن کے لاسٹ 3 to 4 month آپ کے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم تو آپ کو twice a day ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے, once in the morning and once at the evening. اور 6 days a week آپ کو ٹریننگ سیشن کرنے پڑتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ آف سیزن میں 4 to 5 days I think it's enough.
4 to 5 Yeah. مطلب اگر آپ In a ویک میں week. ڈیز بھی جو ہے وہ کر رہے ہو اور 2 دن کا ریسٹ بھی لے رہے ہو تو اٹس اوکے, کوئی نہیں, 2 پرابلم دن کا ریسٹ ایک ساتھ نہیں, ہاں ویکینڈ پہ آپ ریسٹ لے سکتے ہیں بیکاز مسل کو بھی تھوڑا سا ریلیکسیشن ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں اس کی پھر آپ کی جو ہیلتھ کو مینٹین کرنا اور اسپیشلی ڈائٹ کو کس طرح سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ اتنی ہارڈ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا باڈی بھی رسپانس کرتی ہوگی اس کو ایکولی جو ہے وہ آپ کو خیال, پانی کا انٹیک اور آپ کی ڈائٹ, اس ساری چیزوں کو کیسے مینیج آپ کو اگر میں اپنی بات کروں تو 6 to 7 میل اے ڈے مجھے لینا پڑتے ہیں. اوکے. آفٹر ایوری 3 to 2 to 3 hours مجھے انٹیک کرنا پڑتا ہے, بٹ شارٹ انٹیک اے گڈ ان شیپ آف اے گڈ میل. اور واٹر انٹیک 6 to 7 لیٹر ان اے ڈے, 6 سے 7 لیٹر آپ کو پانی انٹیک کرنا پڑتا ہے بیکاز آپ کا امیون سسٹم اس طرح سے ورک کر رہا ہوتا ہے. بیکاز آپ جب ورکنگ سیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی ریکوائرڈ کرتی ہے, جیسے کہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہیں, تو پھر اس کے اکارڈنگ مجھے ڈائٹ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, واٹر انٹیک ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر تو آپ جو ہے وہ اپنا پورا وہ ڈائٹ اور سارا سامان ساتھ کیری کرتے ہوں گے. بالکل. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کے ہیرو. تو کہیں مت جائے گا, شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی, گڈ مارننگ لاہور میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں حافظ شہزاد صاحب سے جو کہ مسٹر لاہور کا ٹائٹل ون کر چکے ہیں, باڈی بلڈنگ میں ایک نام بنا چکے ہیں اور فیوچر پلانز بھی ہیں ان کے. اور ہم کیونکہ ڈائٹ پر بات کر رہے تھے تو اگین ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. حافظ صاحب, آپ نے جو اپنی ڈائٹ پلانز ہیں اور اسپیشلی اگر کوئی اسپیشل آپ کو سپلیمنٹس وغیرہ لینے پڑتے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے, کیونکہ ایک عام ابہام پایا جاتا ہے کہ شاید جو باڈی بلڈرز ہیں وہ اسٹیرائڈس کے ذریعے بنتے ہیں, ان کو سپلیمنٹس لینا ہوتے ہیں, اور وہ فوڈ کے ذریعے نیچرلی باڈی بلڈر کیسے بنا جاتا ہے اور اس کے لیے ڈائٹ کیا ہے؟ دیکھیں, سپلیمنٹ جو ہیں اس سورس آف پروٹین, ملٹیپل سورس آف پروٹین یو کین سی اٹس اے سپلیمنٹ. تو آپ پروٹین ڈفرینٹ نیچرل چیزوں سے بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ فش سے پروٹین لے سکتے ہیں, آپ چکن سے پروٹین لے سکتے ہیں, آپ بیف سے لے سکتے ہیں, ایگز وائٹننگ سے پروٹین لے سکتے ہیں, بروکلی سے پروٹین لے سکتے ہیں, ایووکاڈو سے انٹیک کر سکتے ہیں. بٹ ڈپینڈ اپون ٹارگیٹ, آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے. آپ اف یو سیٹ اے بگ ٹارگیٹ دین آپ کو پروٹین سپلیمنٹیشن پہ جانا پڑتا ہے. بٹ اگر آپ اپنا لائف اسٹائل بنانا چاہ رہے ہیں, اپنا لائف اسٹائل امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, جسٹ پرسنالٹی امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, میرا نہیں خیال دین آپ کو پروٹین سپلیمنٹیشن پہ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اسٹیرائڈس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا. ابہام پایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں, کیا ایسا ہے؟ اسٹیرائڈ باڈی بلڈنگ کے ساتھ لنکڈ ہیں, بالکل ہیں, بٹ ہمارا اسپیشلی پاکستان میں جو کوالیفائڈ ٹرینرز بہت کم ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بگنرز ہیں یا جن کو باڈی بلڈنگ کی اویئرنیس نہیں ہے, وہ بیچارے انفارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ان کوالیفائڈ ٹرینرز کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو صرف پیسے کمانے کے لیے ان کو اس طرح کے اسٹیرائڈز دیتے ہیں جن کا ان کو اسٹوڈنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, جن سے ان کی باڈی تو بن جاتی ہے, وہ سامنے ایک ظاہری چیز نظر آتی ہے لیکن اندر سے انٹرنلی وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. بٹ آپ جب بھی آپ نے کچھ پروٹین انٹیک کرنا, اپنے ڈائٹ پلان چینج کرنا ہے, میں پرسنلی سجیسٹ تو یہی کرتا ہوں کہ آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں, آپ دیکھیں کہ اس میں ہے کیا, اس پروٹین میں, اس اسٹیرائڈز میں ہے کیا, اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے, پھر ان کے پوسٹ سائیکل ریکوریز کیا ہیں, آپ نے اپنی باڈی کو نیچرل پہ لے کے کیسے آنا. بٹ اس طرح سے نہ کریں کہ آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کا ٹرینر جو ہے, جو ان کوالیفائڈ ٹرینر ہے, وہ آپ کو اسٹیرائڈ دیے جا رہا ہے اور آپ انٹیک کیے جا رہے ہیں. بالکل. آپ کو بچپن سے, جیسے آپ نے خود بتایا کہ بچپن سے تو شوق نہیں تھا, 17 میں جا کے آپ کو یہ شوق ہوا اور پھر آپ نے جو ہے وہ چیزیں مینیج کی. انسپریشن کیا تھی, کیا ایسی چیز تھی جس کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ بھائی میں نے کرنا ہے اور میں نے چیزیں ون کرنی ہیں؟ 2017 میں میں نے جب ورک آؤٹ اسٹارٹ کیا, پروفیشنلی ورک آؤٹ اسٹارٹ کیا, تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز بگنر. جس طرح آج میں بگنر نہیں ہوں, کچھ بچے جوائن کرتے ہیں بگنر ہیں, اس ٹائم پر 2017 میں تھا, اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ٹاؤنٹ کرتے تھے. اچھا. ٹاؤنٹ ان دیٹ سینس کہ یار آپ اسپیس لے رہے ہیں اور آپ ہمیں اسپیس نہیں دے رہے ہیں فور ورک آؤٹ. تو اس ٹائم کچھ ٹارگیٹ ایسے سیٹ کیے تھے کہ یار ان سے بہتر ہونا ہے. اور جب 2019, 20, 21 اور 22 میں نے لاہور کا ٹائٹل ون کیا, تو ان لوگوں کی طرف سے اپریسیشن آئی, بیکاز اسٹل وہ لوگ میرے کانٹیکٹ میں,
تو یہ ایک اچیومنٹ ہے اور یہ اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم اس میں سے ایک جو چیز مجھے سیکھنے کو ملی, ہم اکثر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی باتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں, لوگ ٹونٹ کرتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کو اگر آپ پازیٹیولی لیں اور پھر اس کے لیے آپ ٹارگیٹ سیٹ کر لیں اور ان کو کر کے دکھائیں کہ جو آپ کو ان کو لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, تو اٹس ویری امپریسو اور بڑا زبردست تھا. اچھا, ایٹ دی اینڈ کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے فیوچر پلانس بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. آگے کیا کیا ٹارگیٹس ہیں؟ فیوچر پلان یہی ہے کہ فردر انٹرنیشنل کمپیٹ کرنا ہے. اکتوبر میں دبئی مسل شو ہے, اس کی پریپریشن میں کر رہا ہوں. بس اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے اور باقی اپنی ایفرٹ پوری ہے. اور آپ لوگ دعا کریں. میں اپنے سب اسٹوڈنٹس کو, سب سینئرس کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز بس دعا کریں, اپنی ایفرٹ ہم پوری کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے جائیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. بالکل, پاکستان کے لیے نام ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے. اچھا, جو بگنرس ہیں, آج کے جو بگنرس ہیں, ان کو آپ کی کتنی سپورٹ موجود ہوتی ہے آپ کی جانب سے؟ ان کو کیا میسج دیتے ہیں, کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں, یا آپ بھی اسی طرح سے ٹانٹ کرتے ہیں کہ بھائی تم کیا کرو گے؟ نہیں, میں ٹانٹ نہیں کرتا, بیکاز میں اس اسٹیج سے گزر چکا ہوں. میں موٹیویٹ کرتا ہوں اور بڑا پازیٹیو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اپنی جرنی ان کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ میں بھی ایسا ہی تھا, اور اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. بیکاز اللہ تعالیٰ نے تو چیزیں سب کے لیے ایک جیسی ہی بنائی ہے نا. اگر میرے لیے پاسبل ہے تو آپ کے لیے بھی پاسبل ہے. بٹ کچھ چیزوں میں ہم لیک کرتے تھے اور کچھ نالج, کچھ انفارمیشن ریگارڈنگ پروٹین سپلیمنٹیشن, اسٹیرائڈز, ڈائٹ پلان ہمیں اس ٹائم پر نہیں تھا. اور اب ساری انفارمیشن, سارا نالج ہے اور پاس آؤٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک پازیٹیوٹی ہے بگنرس کے لیے اور وہ انجوائے کرتے ہیں ورک آؤٹ میرے ساتھ. بالکل. اور اچھا, یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آگے فیوچر میں کوئی ایسا پلان ہے کہ دوسروں کو بھی ٹرین کریں, نئے لوگوں کو ٹرین کریں؟ میں آلریڈی میرے پاس 3 لوگ ہیں جن کو لاہور کی 2022 میں جو نومبر میں کمپٹیشن آ رہا ہے مسٹر لاہور کا, ان کو پریپیئر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ اسٹیج پر ہوں گے. واو, گریٹ, تھینک یو سو مچ, اور وی وش یو اے ویری گڈ لک فار یور فیوچر. اور بالکل ہمارا وقت بھی اینڈ کی جانب بڑھ چکا ہے. ناظرین, جو چیزیں ہم نے سیکھی, اور جب ہم ہیروز سے بات کرتے ہیں, جو سکسیزفل لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں, تو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آج کا جو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو وہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں, بلکہ اس کو پازیٹیولی لیں اور اپنے ٹارگیٹ سیٹ کریں. ٹارگیٹس جب آپ کے سیٹ ہوں گے تو ان کو اچیو کرنا آسان ہوگا. ساتھ ہی ساتھ بہت امپورٹنٹ جو رول ہے آپ کا, اگر آپ ایک کامیاب انسان ہیں تو صرف آپ نے اپنی کامیابی کو نہیں دیکھنا, آپ کی سوسائٹی, آپ کے معاشرے میں جو آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں, اور جس طرح کہ آج ہمارا انیشیل میسج تھا کہ جو لوگوں کی آپ سے توقعات ہیں خدارا ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں. پھر ہی جو نیچر ہے وہ آپ کی توقعات کو پوری کرنے کی جو ہے وہ کوشش بھی کرتی ہے, اور بالکل آپ کو بلیسنگس بھی ملتی ہیں. تو یہی اگین ایٹ دی اینڈ بھی میسج ہے کہ لوگوں کو سپورٹ کریں, موٹیویشن جو ہے وہ اپنے ارد گرد کریٹ کریں. صرف آپ نے سوچ ہونی چاہیے کہ صرف میں نے کامیاب نہیں ہونا, بلکہ میرے ساتھ جو باقی لوگ ہیں انہیں بھی کامیاب کرنے کے لیے مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.